آلریڈی آپ کے پاس سب موجود ہیں اینڈ آن ویری ریگولر بیسز دیز آر بینگ شیئرڈ ود ایوری ون. لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ دس واز این امپورٹنٹ اینڈ اپرچون مومنٹ کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکوں اور ری انفورس بھی کر سکوں کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان دا لاسٹ 4 weeks اور سو اسٹارٹنگ 19th 20th اکٹوبر جب ہم اینول میٹنگز کے لیے IMF ورلڈ بینک کے لیے واشنگٹن گئے تو اس میں ایک پورا ڈیلیگیشن تھا. اس میں گورنر اسٹیٹ بینک تھے, فائنانس سیکرٹری تھے, اکنامک افیئرز ڈویژن کے سیکرٹری تھے, اور اس میں ہماری بہت ہی مفصل گفتگو ہوئی ود ویریس اسٹیک ہولڈرز اسٹارٹنگ اوبیسلی ود IMF ورلڈ بینک, جتنے بھی ہمارے ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ایشیا انفراسٹرکچر بینک ہے, IFC ہے, ان کے ساتھ بڑی گفتگو ہوئی. اس کے علاوہ مائی کاؤنٹر پارٹس جو بائی لیٹرل جو ہم بات کرتے ہیں اس کے مطابق وہ بہت ہی ان کا ایک امپورٹنس ہے. انگیجنگ ود دا سعودی فائنانس منسٹر, UAE فائنانس منسٹر, چائنا کے جو فائنانس منسٹر تھے, ترکیہ کے, UK کے, اور جو US ٹریجری کے جو رسپانسبل لوگ تھے ان سب کے ساتھ بڑی مفصل گفتگو ہوئی. اسی طرح جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, بیکاز آئی ہیو بین ویری کلیئر رائٹ فرام دا فرنٹ, جیسے میں نے اوتھ لیا تھا کہ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ ہم وی ول انگیج ایٹ دا ہائیسٹ لیول ان دا گورنمنٹ, ناٹ تھرو POCs, بیکاز اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو گورنر اسٹیٹ بینک, فائنانس سیکرٹری, مائی سیلف, وی انگیج ود S&P, موڈیز اینڈ فچ, اور بڑی اچھی ہماری وہاں گفتگو ہوئی. اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ کچھ ہمیں ریٹنگ اپ گریڈز بھی اس میں ملی ان دا فرسٹ کوارٹر آف دس فسکل ایئر. اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز سے ان کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات رہی. بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک وہاں پلیٹ فارم بھی دیا گیا. یہ پلیٹ فارم اس لیے ہمیں دیا گیا کہ یو شیئر ود کمیٹی آف نیشنز, کہ آپ نے 14 مہینوں میں یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے کیا. پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور ان کی جو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے یہ 9 months اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو سائن کیا. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور میں ہمیشہ کرتا رہوں گا ٹو گیو فل کریڈٹ ٹو دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کہ جس ریگر اور ویگر کے ساتھ, جس ڈسپلن کے ساتھ وہ اس پروگرام کو ساتھ لے کر چلے. اینڈ دین پرائم منسٹر شہباز شریف کیم بیک ان along with his administration. ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو, اور پھر ہم اگلی جو ہم نے بات کرنی تھی ان ٹرمز آف ایکسٹینڈیڈ فنڈ پروگرام اس کو ہم آگے لے کر چلے. اس کے علاوہ جو ثمرات ہیں اس کے, کیونکہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل, کیونکہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, کیونکہ وہ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جس میں ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہے. تو جو ثمرات سامنے آ رہے ہیں اور جو سامنے آئے ہیں کہ جس طرح انفلیشن جو ہے 38% سے 7% پہ آئی, اس کے بیسس پہ پالیسی ریٹ 22% سے 15% پہ آیا, اور اب تو جو انڈسٹری کو سوچنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ وہ کائبور کے بیسس پہ آگے چل رہے ہیں جو 13% سے نیچے آ چکا ہے. اور اسی طرح جو ہماری فارن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ 2 ہفتے کی امپورٹ کور پہ رہ گئے تھے, وہ 2.5 مہینے کی امپورٹ کور پہ آ چکے ہیں, اور انشاءاللہ اب اس کو ہم 3 months امپورٹ کور پہ آگے لے کے جا رہے ہیں ان کنجنکشن ود دا اسٹیٹ بینک. تو دیکھیے یہ جو ہمیں وہاں سے میسیجز ملے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ویدر واز تھرو دس پلیٹ فارم اور تھرو آل دا اسٹیک ہولڈرز دیٹ وی میٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کمپلیمنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ 14 مہینے میں ایک ملک یہ کیسے جو which has been the bane of our country which are the twin deficits, کہ ان خساروں کو ہم سرپلسز میں کیسے لے کر آئے, اور باقی جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ان ادا کو ہم کیسے لے کر آئے. اینڈ دس وی ور ٹولڈ کہ you share with the other countries how you did that,
because it's not the what and why part of it, it's always the how part of it. تو اس میں ہمیں بہت اچھا پلیٹ فارم ملا کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. ہمیں اس پہ وی ور کمپلیمنٹڈ ان ٹرمز آف ہاؤ وی ہیو ڈن اٹ اینڈ دا ٹریجیکٹری دیٹ وی آر آن. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمیں ایک ایکولی امپورٹنٹ میسج اور بھی ملا, اور وہ یہ ہے نو روم فار کمپلیسنسی, نو روم فار کمپلیسنسی, اسٹے دا کورس. یہ انہوں نے بھی ہمیں کہا, اور آپ بھی سب ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ونڈو ہے, آپ نے ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آئے ہیں, اب اس کو آگے لے کر چلیں. اینڈ وی ہیئر یو لاؤڈ اینڈ کلیئر. ان شاء اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ ایک ہوم گرون ایجنڈا جو ہے انشاءاللہ عنقریب شیئر کرنے والے ہیں کہ ہمارا جو اوور آل اکنامک روڈ میپ ہے ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. بٹ آئی ول لیو اٹ ٹو دا پرائم منسٹر, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ اٹ ہیز بین ویری ویل سنڈیکیٹڈ ود آل دا اسٹیک ہولڈرز ایز وی گو فارورڈ. لیکن یہ میں ایک دوسری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ what we have to deal with are obviously the quantitative benchmarks, also the structural benchmarks. اور یہ سب آپ کے سامنے واضح ہے, یہ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ. آپ کسی بھی جا کے آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کر رہے ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اور اسی لیے میں آج سے 6 مہینے پہلے بھی میں نے کہا تھا, میں اب دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں, دس از پاکستان's program which is being helped, supported, assisted, funded by the IMF. اسی وجہ سے جو پچھلے ہفتے جو یہ فنڈ کا مشن بھی یہاں آیا, دیکھیں اس میں کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں, اس میں کیا ڈھکی چبھی بات ہے. ٹیکسیشن ریفارمز, انرجی ریفارمز, اور اس کے علاوہ جو ایس او ای ریفارمز ہے اور ہمارا پرائیویٹائزیشن ایجنڈا ہے, اینڈ دین پبلک فائنینس. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو پہلے معلوم نہیں تھی یا اس وقت ہمیں اس وقت کوئی بہت سرپرائز ملا ہے. اور میں نے اس وزٹ کو ویلکم کیا ہے, بیکاز دیکھیں ہماری ایک آن گوئنگ ڈائلاگ ہے. کیونکہ اگر ہم نے ایک میوچل کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ کی بات کرنی ہے, یہ کیسے بنتا ہے میوچل ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی؟ یہ ڈائلاگ سے بنتا ہے, یہ گفتگو شنید سے بنتا ہے. when we are talking to each other, when we say کہ جی یہ ہم اس وقت کر پائے ہیں, اس میں ہمیں تھوڑی سی دقت ہے, اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. تو دیکھیے جو کوانٹیٹیو اسٹرکچرل بینچ مارکس, یہ نیشنل فسکل پیکٹ, اور جو ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, یہ اسٹرکچرل بینچ مارکس تھے سپٹمبر کے اینڈ میں, جو الحمدللہ ہم نے پورے کیے. اور یہ دیکھیں پورے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مائل سٹون اچیو ہو گیا. لیکن جو پبلک فائنینس ہے اس میں تو ہم نے پوری فیڈرل گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ کرنی ہے. تو یہ ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہمارا روڈ میپ آگے کیا ہے اور ہم آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. ایگریکلچر انکم ٹیکس میں اس کو ہم آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ میں چاروں چیف منسٹرز کا بہت مشکور ہوں کہ جس قسم کی کوپریشن ہمیں ملی, بیکاز وی ہیو ٹو ورک ایز ہول آف دا گورنمنٹ. یہ بات نہیں ہے کہ فیڈریشن کیا کر رہی ہے, کون سا صوبہ کیسے کر رہا ہے, ہم نے اسی کو آگے انشاءاللہ آگے لے کر جانا ہے. تو پچھلے ہفتے جو گفتگو ہوئی ہے وہ ان 4 ٹاپکس پہ ہوئی ہے. میں بہت مشکور ہوں جو ہمارے فیڈرل منسٹر فار پاور, فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم, انہوں نے اپنی ڈسکشنز کو لیڈ کیا ہے, ہمارے چیئرمین ایف بی آر نے لیڈ کیا ہے, فائنانس سیکرٹری نے لیڈ کیا ہے, اور جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ آن گوئنگ ڈائلاگ ہے, آن گوئنگ کانورسیشن ہے. سم آف دس از گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو ہیپن ورچولی, اینڈ سم آف دس, اینڈ آئی ووڈ ویلکم ایوری پاسبل اپرچونیٹی میٹ ٹو فیس. میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں. I really struggled during the COVID period. کہ زوم بڑی اچھی بات ہے, ٹیمز جو ایک عنصر ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ عنصر ہوتا ہے.
سو آئی اپریشیٹ کہ وہ آئے, انہوں نے اسٹاک ٹیکنگ کی, ہمارے ساتھ ڈسکشنز کی, ہم نے بھی ان کے ساتھ ڈسکشنز کی, ہم نے کلائمیٹ کا اور کلائمیٹ ریزیلینسی کا وہ بھی ہم نے دوبارہ ان کے ساتھ دہرایا. اسی سلسلے میں ابھی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا $500 ملین کا آلریڈی ایک لون ڈسپرس ہو چکا ہے اراؤنڈ کلائمیٹ ریزیلینسی. آئی واز ان باکو کپل آف ڈیز بیک, وہاں جو کلائمیٹ کے سلسلے میں بات ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے. تو میں صرف آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ڈسکشن پچھلے ہفتے ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت مثبت رہی ہے. اس کا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ خود بھی آپ نے پڑھ لیا ہے, اور انشاءاللہ ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے. جہاں تک ریونیو ٹیکسیشن کی بات ہے, وی آر گوئنگ ٹو بی ویری فرم آن کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. میں بار بار یہ کہوں گا, compliance and enforcement, because as a country our hand has been forced. We cannot continue to go back to the same for more, whether it's salaried class, whether it's manufacturing sector. All other sectors have to play their roles. ہم نے سب نے contribution کرنی ہے, whether it's real estate, whether it's our wholesaler friends, whether it's agriculture. ہم سب نے اپنا جو رول پلے کرنا ہے ان ٹرمز آف کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اکانومی آف دس کنٹری, یہ ہم نے کرنا ہے, یہ درخواست نہیں ہے. دس از سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو ڈو, بیکاز میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورس. وی کین ناٹ کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور. بہت میں اس میں کلیئر ہوں, اور میں اس میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ آگے چلے. لاسٹ چیز میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ وہ میری درخواست ہے. پہلی جو میں نے جو باتیں کی ہیں, وی آر ڈوئنگ اٹ, وی ول کنٹینیو ٹو گو ہیڈ, اینڈ وی ول انشاءاللہ گو تھرو انفورسمنٹ. اگلی میری درخواست ہے آپ سے, وچ از اراؤنڈ ایگزسٹینشیل پرابلمس فار دس کنٹری. ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں ٹیکس ہوا نہیں ہوا, یہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. میں آج لاہور سے نکلا ہوں, الحمدللہ وہاں بھی دھوپ تھی, سارے جب تک میں یہاں اسلام آباد پہنچا ہوں ہر جگہ دھوپ تھی. یہ کل بھی کسی نے کہا اور میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں, اٹس ناٹ اونلی چارٹر آف اکانومی, اٹس چارٹر آف انوائرمنٹ. دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم نے ملک کو اکٹھا کرنا ہے, اکانومی پہ نہیں. اور دیکھیں اس وقت جو ہماری جو آبادی کی جس طریقے سے یہ بڑھ رہی ہے, دس از ناٹ پاسبل کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں, کیونکہ اسی کے ساتھ دو اور چیزیں لنکڈ ہیں. جو چائلڈ سٹنٹنگ ہے, 40% ہمارے بچے جو انڈر دا ایج آف 5 آر سٹنٹڈ. ان کی وہ نشو و نما اور جو گروتھ ہو رہی ہے, دے آر دا فیوچر آف پاکستان. دے آر دا فیوچر آف پاکستان. نہ ہم ہوں گے, نہ میں ہوں گا, نہ کوئی اور ہوگا. یہ بچے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے 2047 میں, جب یہ 300 بلین سے انشاءاللہ $3 ٹریلین اکانومی ملے گی. اسی طرح جو لرننگ پاورٹی ہے, لرننگ پاورٹی کا مطلب ہے جو ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اس میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ اس میں موجود ہے, ان کو ہم نے ساتھ لے کر آنا ہے. سو دا ہول thing around population is one aspect of it. The second aspect of it is جس کا بھی میں نے ذکر کیا میں جب لاہور سے نکلا ہوں, کہ جو ہمارا کلائمیٹ اس وقت ایمرجنسی ہے, رائٹ. اٹس بوتھ اباؤٹ کلائمیٹ ریزیلینسی, کہ ہم نے ایگریکلچر کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, فلڈنگ کو کیسے روکنا ہے, اینڈ دین آف کورس ڈی کاربنائزیشن وچ از ایئر پولوشن. دیکھیے یہ ایک ایسے چیزیں ہیں جو میں باکو میں بھی 3-4 جگہوں پہ کہہ کر آیا ہوں. This is not something that we can take sequentially. آج ہمارے سے بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اگر ہم نے ان چیزوں کو which is population and climate resiliency, ان کو ہم ساتھ ساتھ نہ لے کر چلے, یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں سب سے درخواست کرتا ہوں, پولیٹیکل پارٹی سے درخواست کرتا ہوں, میڈیا فرینڈز کے ساتھ اور پارٹنرز کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ ان ٹاپکس پہ اسی ارجنسی کے ساتھ یہ میٹنگز کال کریں. اینڈ دیئرفور چارٹر آف انوائرمنٹ اینڈ چارٹر آف اکانومی, the way you talk about many other things. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ you have given me a patient hearing,
اور میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا, بیکاز دیر آر مینی ادر ٹاپکس وچ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو. بیکاز بات یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اس پہ اٹ ول ریکوائر اے سیپریٹ ڈسکشن. ہم 11 منسٹریز کے ساتھ آلریڈی ڈیل کر چکے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن از انڈر وے, بٹ آئی ول ہیو اے سیپریٹ ڈسکشن آن دیٹ آلسو, انکلوڈنگ دا پینشن اینڈ دا پینشن ڈسکشن, بیکاز ہم نے اس کی بلیڈنگ کو روک دیا ہے. اسٹاک از آلریڈی دیئر, بٹ بلیڈنگ کو روک دیا ہے تاکہ گوئنگ فارورڈ وی موو ٹورڈ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن. تو ایز دا فائنانس منسٹر آف دا کنٹری, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ایوری ون who is contributing, who is helping us, who is supporting us. بس اس ملک کو, یہ ملک خدا داد ہے, یہ اتنی تیزی سے اوپر آتا ہے اور آ رہا ہے, اور یہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے we will be into the Committee of Nations sooner than later. Thank you very much.